अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीलॉग तो नया है लेकिन स्टोरी जो है वो पुरानी है। लेकिन उसमें जो अहम और नई अपडेट्स आई हैं उसके हवाले से बात करेंगे। इस्लामी यूनिवर्सिटी का जो स्कैंडल है, सबसे पहले तो दो अहम इसमें अपडेट्स हैं। एक तो कायमा कमेटी का जो आज इजलास था तालीम के हवाले से, उसमें इस केस पे बात हुई है और अहम इंकशाफात जो नए वीसी आए हैं उन्होंने किए हैं। और उसके अलावा जो 3 रुकनी कमेटी थी जिसने अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की थी, उन्होंने आज वज़ीर आला जो हैं पंजाब निगरान मोहसिन नकवी साहब, उनको इस पर ब्रीफिंग दी है। तो इन दो चीज़ों में जो जो नई अपडेट्स आई हैं, तारिक बशीर चीमा साहब का जो बेटा है उसके किरदार के हवाले से, एहसान जट के किरदार के हवाले से, और साबिक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के किरदार, और जो साबिक वीसी थे अतर महबूब, उनके किरदार के हवाले से जो चीज़ें थी अब काफ़ी खुलकर सामने आई हैं। जो दबे छुपे अल्फाज में बातें हो रही थी, अब उसको जो तहकीकाती रिपोर्ट है उसमें भी तस्लीम कर लिया गया है, और जो ब्रीफिंग दी गई है वीसी की जानब से और चेयरमैन एचईसी की जानब से, उसमें भी उनको तस्लीम किया गया है। पहली अपडेट तो इसमें यह है कि जो अतर महबूब साहब हैं, उन्होंने, हमने आपको अपने पिछले वीलॉग में भी कहा था कि ये इतलात हैं कि वो बैरून मुल्क फ़रार हो सकते हैं, क्योंकि वो 25 को रिटायर्ड हो गए थे। तो कराची से उन्होंने जो है वो फ़रार होने की कोशिश की है, अमेरिका वो जा रहे थे, ताहम FIA ने जो है वो उनको रोक दिया है और वो बाहर नहीं जा सके। अपडेट जो इसमें अब सबसे पहले है कायमा कमेटी की, जो आज मीटिंग थी, इससे पहले भी बातचीत इस पर हो चुकी थी। साबिक वीसी इसमें पेश नहीं हुए थे, लेकिन जो नए वीसी हैं अब प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अख्तर साहब हैं और DPO बहावलपुर जो हैं, वो आज पेश हुए थे। उन्होंने जो जो सवालात हुए कायमा कमेटी में, उसका उन्होंने जवाब जो है वो दिया है। नून लीग के सेनेटर्स और जो दीगर मेंबरान हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। तो उसमें उन्होंने, जो नए वीसी हैं, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि जो लड़के लड़कियों की जो वीडियोस थी वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो थे वो सिक्योरिटी गार्ड से कहकर बनवाते थे। उनकी जो वीडियोस थी उनको उन वीडियोस से फिर ब्लैकमेल किया जाता था, और ये सिक्योरिटी गार्ड जो थे ये वीडियोस जो है वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के कहने पर बनाते थे। और उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि जो मंशियात हैं या सेक्स मेडिसन हैं, ये जो चीज़ें हैं ये हकीकत से ताल्लुक़ रखती हैं, इसमें कोई बहाम नहीं रहा कि, और उन्होंने इस तस्लीम किया है कि ये वीडियोस भी मौजूद हैं, मंशियात के हवाले से भी चीज़ें मौजूद हैं और सेक्स मेडिसन के हवाले से जो चीज़ें हैं वो भी मौजूद हैं। उसके बाद आज वज़ीर आला को जो 3 रुकनी कमेटी थी जिसने बहावलपुर जाके तहकीकात की, जिसने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, जो प्रोफेसर हैं, साबिक वाइस चांसलर, मौजूदा वाइस चांसलर, पुलिस अफसरान, इन सब के बयानात रिकॉर्ड किए थे और फिर अपनी जो रिपोर्ट है वो वज़ीर आला को पेश की थी। और इसी रिपोर्ट की रोशनी में पंजाब हुकूमत की जानब से सिफारिश की गई है कि जो जुडिशल कमीशन है वो तश्कील दिया जाए। ताहम जो ब्रीफिंग है, ज़राए से हमें मालूम हुआ, क्योंकि इसमें हुकूमत ने कोई हैंड आउट जारी नहीं किया, लेकिन वहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद थे उनके ज़रिए से जो बातें हम तक पहुँची हैं वो काफ़ी ख़तरनाक हैं। उसमें सबसे पहले तो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का जो किरदार है हम उस पर बात करेंगे। इसके बाद जो वीसी साहब का किरदार है कि उनका घिनौना किरदार कैसा था, और तारिक बशीर चीमा के जो बेटे हैं वलीदा चीमा, उनके हवाले से जो एक IB की रिपोर्ट भी है और जो मौजूदा ब्रीफिंग दी गई है उसमें आज क्या क्या कहा गया वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उनके मुतल्लक बताया गया है कि उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स की बाकायदा ड्यूटी लगाई हुई थी, और ये सिक्योरिटी गार्ड जो थे हॉस्टल्स के बाहर मखसूस नाके लगाते थे। कोई लड़की जब देर से आती थी उसकी वीडियो बनाई जाती थी, और अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ नज़र आती थी, बेशक हॉस्टल के बाहर है या किसी डिपार्टमेंट में, किसी कैंटीन में, किसी लॉन में, तो उसकी वीडियोस जो हैं वो ये सिक्योरिटी गार्ड्स बनाते थे, और ये वीडियोस जो हैं वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को भेजी जाती थी। दूसरा इसमें कि ये वीडियोस CCTV कैमरे यूनिवर्सिटी में लगे हुए थे, लेकिन इसका कंट्रोल रूम कोई नहीं था। तो फिर यहाँ से ये जो वीडियोस बनती थी CCTV की वो भी यूज़ होती थी। इन वीडियोस की मदद से जो है वो तालिबात को ब्लैकमेल किया जाता था, और वो वीडियोस और CGPA वाला मामला जो हम पहले भी बता चुके हैं, और वीडियोस जो आई हैं वो उनको जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उन्होंने अब तस्लीम किया है, अपने जेल में जो बयान दिया है मंशियात के हवाले से भी और वीडियोस के हवाले से भी, और जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके बयानात भी इस हवाले से कलमबंद हुए हैं कि किस तरह लड़कियों को, लड़कों को ब्लैकमेल करके उनकी वीडियोस दिखा के उनको कहा जाता था
اور وہ پھر آگے جو سارا سین ہے وہ چلتا تھا، کس طرح ویڈیوز ان کی بنائی جاتی، ایک ویڈیو کے بعد دوسری، اور پھر وہ اس دھندے میں شامل ہو جاتی اور پھر ان کو کہا جاتا کہ وہ اگلی لڑکیوں کو جو ہے وہ اس میں شامل کریں۔ اب جو وی سی صاحب ہیں، وی سی صاحب کا اس میں کردار اب یہ آیا ہے کہ وی سی صاحب کو متعدد طالبات کی جانب سے ریٹن اپلیکیشن دی گئی چیف سیکیورٹی آفیسر کے کردار کے حوالے سے کہ وہ بلیک میل کر رہے ہیں، اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، لیکن وی سی صاحب نے کوئی ایکشن نہیں لیا، بلکہ لڑکیوں کو ڈراتے رہے کہ اگر آپ نے یہ شکایت کرنی ہے تو اپنے والد کو لے کے آئیں، وہ شکایت کریں گے تو پھر ہم جو ہے وہ اس پہ کوئی ایکشن لیں گے۔ تو متعدد ان کے پاس درخواستیں موجود رہیں، لیکن انہوں نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا۔ وی سی صاحب کے کردار کے حوالے سے 10 دن پہلے جب کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا، تب ہم نے کہا تھا کہ ان کو سابقہ حکومت نے ہٹانے کی بات کی تھی، سفارش کی تھی، لیکن ان کو ہٹایا نہیں گیا۔ اور میرا خیال ہے کہ اب ان کرداروں پر بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ جنہوں نے اس کو جو ہٹایا جانا تھا اس کی راہ میں روڑے اٹکائے، وہ فائلیں جو ہیں سرخ فیتے کی نظر ہوئی اور یہ ہٹائے نہیں جا سکے، نہیں تو یہ شاید سکینڈل تب ہی سامنے آ جاتا۔ اور اب وی سی صاحب جو ہیں وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ہم نے تب باتیں بتائی تھیں کہ کس طرح انہوں نے سرکاری ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے گاڑیاں خریدی، اور اس کے علاوہ جو کلچر ڈے کے تھے بجٹ تھا اس میں کس طرح انہوں نے 2 نمبری کی، اس کے علاوہ من پسند بھرتیوں کے ذریعے اپنے حوالے سے جو گڈ ول جیسچر اپنا انہوں نے بنایا ہوا تھا وہ کیسے بلڈ کیا۔ اور جو سب سے بڑا ان کا کلیم تھا جی ہم نے دیکھے جی 4 سال میں 63,000 پہ اس کی تعداد لے گئے، جو 25-30,000 تھی اسٹرینتھ تھی یونیورسٹی کی، ہم اس کو 63,000 پر لے گئے۔ تو اس پہ بھی جو اب بات سامنے یہ آئی ہے کہ پہلے ایڈمیشن یہاں پر جو ہو رہا تھا وہ 50% پہ ہو رہا تھا، اگر 50% مارکس ہیں تو آپ کا ایڈمیشن ہوتا تھا، اور ان وی سی صاحب نے اس میرٹ کو ڈاؤن کیا، آگے لے کے جانے کی بجائے اب کرنے کی بجائے 33% پہ لے گئے، اور پھر ہر نیلے دہلے کا اور جو منشیات فروش ہیں، جو چرسی شرابی ہیں، ان کے بھی داخلے جو ہے شروع ہونے، اور پھر یہ سکینڈل وہاں سے بڑھتا گیا۔ اور جو سب سے اہم کردار ہے سکینڈل کا اب جو ہے طارق بشیر چیمہ صاحب کے حوالے سے، ایک بات تو جو انہوں نے کہی اپنی پریس کانفرنس میں، جی ہمارے ساتھ تو کئی لوگ جو ہیں وہ بنا لیتے ہیں سیلفیز، تو ہم تو ہر کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو احسان جٹ کا جو کردار ہے وہ سیلفی والا نہیں ہے۔ احسان جٹ کی جو نوکری ہے وہ وزارت ہاؤسنگ میں کروائی گئی طارق بشیر چیمہ صاحب کی جانب سے، کیونکہ یہ اس میں وزیر بھی تھے تحریک انصاف کے دور میں، تو انہوں نے اس کی نوکری بھی کروائی تھی۔ تو وہ سیلفی والا معاملہ نہیں ہے، ان کی تصاویر موجود ہیں چیمہ صاحب کے ساتھ، بزار صاحب کے ساتھ، مونس الہی، پرویز الہی، سب کے ساتھ موجود ہیں، وہ چیمہ صاحب کے ساتھ بھی، ولیدات کے ساتھ بھی۔ بہرحال جو بریفنگ دی گئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ احسان جٹ کی وجہ سے جو ہے، احسان جٹ جو ہے اس کی وجہ سے جو ولیدات تھا اس کو نشے کی لت جو ہے وہ لگی، کیونکہ ولیدات کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا احسان جٹ کے ساتھ تھا، اس کی وجہ سے یہ نشے کی لت لگی۔ اور یہ انجمن طلباء اسلام جو ہے ATI جو ہے اس کا، کیونکہ وہاں پر صدر بھی رہا تھا، تو اس کی وجہ سے اور کئی لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ منشیات پہ لگے، ان کو منشیات تک ان کی جو اسیس ہے وہ آسان ہوئی، آسانی سے ان کو جو ہے وہ ملنا شروع ہوئی۔ اس کے علاوہ جی اس کے احسان جٹ کے حوالے سے یہ اب چیز بھی ڈیولپ ہوئی ہے بریفنگ کے دوران کہ چیمہ صاحب نے DPO کو کہا کہ جی اس پہ پرچہ دیں اور وہ معاملے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں، تو اس پہ پھر جو ہے وہ منشیات کا پرچہ بھی ہوا، برآمد بھی کروائی گئی، اور وہ لیکن جب اس سے پھر تحقیقات ہوئیں، ویڈیوز اور آگے پھر بات جب چلی تو وہ پھر بات کہیں رک نہیں سکی، اور پھر وہ کیس جو ہے وہ پوری یونیورسٹی تک پھیل گیا۔ تو چیمہ صاحب کا جو اس میں آرگومنٹ تھا کہ جی وہ کوئی بھی سیلفی لے سکتا ہے، تو وہ والا کردار یہ نہیں ہے احسان جٹ۔ چیمہ صاحب بہت اچھی طرح اس کو جانتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ اس کو پہچاننے سے انکار کریں گے، اور انہوں نے اس کی نوکری بھی جو ہے وہ کروائی تھی۔ اور اس کے علاوہ IB کی ایک رپورٹ ہے 2021 کی، جو کہ انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے اس وقت کے وزیر اعظم اور جو دیگر اعلیٰ عہدیداران ہیں، جو وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو بھجوائی گئی تھی۔ اس میں بھی جو یہ ہیں ولیدات چیمہ، اس کا ذکر ہے منشیات کے حوالے سے کہ ادھر ایک نیکسس بنا ہوا ہے۔ IB نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا پولیس کا، سیاستدانوں کا، اس کے علاوہ ڈاکٹرز کے نام دیے گئے، میڈیا پرسنز کے نام دیے گئے، ڈرگ پیڈلرز کے اس رپورٹ میں نام ہے، کہ کس طرح یہ ایک پورا نیکسس بنا ہوا ہے منشیات فروشوں کا، جو منشیات استعمال کرتے ہیں اور پھر کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی۔ اس میں پولیس افسران کے باقاعدہ نام ہیں، 2 DSPs ہیں، ایک SHO ہیں،
اس کے علاوہ پٹرولنگ ہائی وے کے لوگ ہیں, CTD کے لوگ ہیں, باقاعدہ نام شامل ہیں کہ کس طرح منشیات جو ہیں وہ وہاں پر بک رہی ہیں, استعمال ہو رہی ہیں اور پارٹیوں میں استعمال ہو رہی ہیں. تو اس رپورٹ میں بھی ولیدات چیمہ کا 2021 میں بھی جو نام تھا وہ شامل تھا. اور اب جو ہے وہ اب جو وزیر اعلیٰ کی بریفنگ دی گئی ہے اس میں بھی جو نام ہے وہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس میں ولیدات اور احسان جٹ جو ہیں وہ شامل ہیں, اور ان کا جو کردار ہے اب وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے. تاہم اب اہم بات یہ ہے کہ جو بریفنگ دی گئی ہے اس کے بعد اب فیصلہ یہ ہوا کہ اس جو رپورٹ ہے, جو تحقیقاتی رپورٹ ہے 3 رکنی ٹیم کی, اس پر کارروائی نہیں ہوگی. یہ ابتدائی رپورٹ اس کو کہہ دیا گیا ہے اور اس رپورٹ پہ اب جوڈیشل کمیشن بنے گا, اور جوڈیشل کمیشن کی جو فائنڈنگز ہوں گی اس پہ جو ہے وہ کارروائی ہوگی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ لنگر آن کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اب حکومت ختم ہو جائے گی, نئے لوگ آ جائیں گے, تب تک میڈیا اس پہ بات کرنا بند کر دے گا, اور پھر جو ہے وہ سرخ فیتے والا صاحب کہ جس طرح وہ VC صاحب کو ہٹانے کی سفارش کی تھی تو وہ مٹی کا حصہ بن گئی وہ فائل. تو اسی طرح یہ اسکینڈل بھی جو ہے وہ اب اس کے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کے ذریعے اس کو مردہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نئی خبریں آ جائیں گی, نئے معاملات آ جائیں گے, الیکشن آ جائے گا. تو یہ جو معاملہ ہے کہ جب ایک تحقیقاتی ٹیم نے رپورٹ کی ہے تو آپ اس رپورٹ پہ اب کارروائی کیوں نہیں کر رہے؟ اگر آپ نے VC صاحب کو روکا ہے, ظاہری بات ہے FIA کو ہدایات ہوں گی کہ VC صاحب کو باہر نہیں جانا دینا, جو عطر محبوب صاحب ہیں, تو اگر ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے, ان کو روکا گیا ہے, آگے کارروائی نہیں گئی, تو باقی جو کریکٹرز جو سامنے آ رہے ہیں ان کے خلاف بھی میرا خیال ہے جو کارروائی ہے وہ شروع ہونی چاہیے, تاکہ پتہ لگے کہ یہ قوم کی جو بیٹیاں ہیں جو ان کو کس طرح بلیک میل کیا گیا اور اپنے مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا گیا. اور یہ جو پورا نیکسس ہے منشیات کے حوالے سے, اوورآل چلیں ایک جو ویڈیوز ہیں اس پہ تو کارروائی ہونی ہے, اور جو منشیات کا ایک نیکسس ہے اس کے خلاف بھی اب کارروائی ہونی چاہیے کہ کس طرح یہ سب لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں, پولیٹیشینز ہیں, پولیس والے ہیں, ڈرگ پیڈلرز ہیں, پورا ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے اور وہ اس سسٹم کو اب چلا رہا ہے. تو آج کی جو اپڈیٹس تھی وہ یہی تھے. انشاءاللہ اس پہ اب آگے بھی کارروائی ہونی ہے کیونکہ اس کی تحقیقات اب لاہور منتقل ہو گئی ہیں. تو ان تحقیقات کے ساتھ اور دیگر کچھ خبروں کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.